اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 5، آیت نمبر 6۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ خبردار، جب وہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ دلوں کی بات تک جاننے والا ہے۔ اس کی مختصر تشریح سن لیجئے اور تفصیل انشاءاللہ میری تفسیر ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ اس کے شان نزول میں مفسرین کا بہت اختلاف ہے، اس لیے اس کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے، لیکن میں صحیح بخاری کی ایک روایت نقل کر دیتا ہوں جو تفسیر سورہ ہود میں آئی ہے، اور اس سے انشاءاللہ عام مجمع کو سمجھ میں آ جائے گا۔ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جو غلبہ حیا کی وجہ سے قضائے حاجت اور بیوی سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ایسے موقعوں پر وہ شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے تھے تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا اور ان کی چھپی اور علانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنا غلو اور افراط بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ جس ذات کے خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو پھر بھی وہ نہیں چھپ سکتے، تو پھر اس طرح کے تکلف کا کیا فائدہ؟ بس یہ میں نے تھوڑا سا سمجھا دیا، تفسیر کا وقت نہیں، باقی تفصیل انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے جہاں کوئی ٹھہرتا ہے اور جہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ کُلٌّ فِی کتاب مبین، سب کچھ ایک کھلی کتاب میں موجود ہے۔ مختصر سی تشریح اس کی بھی سن لیجیے، یعنی وہ کفیل اور ذمہ دار ہے۔ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق، انسان ہو یا جن، چرند ہو یا پرند، چھوٹی ہو یا بڑی، بحری ہو یا بری، ہر ایک کو اس کی نوعی یا جنسی ضروریات کے مطابق وہ خوراک مہیا کرتا ہے۔ اور مستقر اور مستودع کی تعریف میں بہت اختلاف ہے، میں مختصر سبق میں سمجھا نہیں سکتا، وہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اس کے قرآن سے جوڑ دے اور پورے دین سے جوڑ دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔